شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم کی ہدایات پر خیبر پختونخوا کے سیلاب زدہ علاقوں میں اضافی امدادی سامان بھیجا جا رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں سیلاب سے ہونے والے جانی نقصان پر اظہار یکجہتی پر برطانیہ اور صومالیہ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری تقدیر بدلنے کا منصوبہ ہے اور پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اور اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں امداد کی بلا تعطل فراہمی کے بغیر سنگین انسانی بحران مزید بگڑ سکتا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی خصوصی ہدایات پر سیلاب سے متاثرہ علاقوں کو اضافی امدادی سامان بھیجا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ تمام علاقوں میں NDMA کی امدادی کارروائیوں کا خود معائنہ کر رہے ہیں۔ وفاقی وزراء کی ٹیمیں بھی وزیر اعظم کی ہدایت پر امدادی کارروائیوں میں حصہ لے رہی ہیں۔ وزیر اعظم کے امدادی پیکج کے تحت متاثرہ اضلاع کو امدادی سامان کے اضافی ٹرکس بھیجے جا رہے ہیں۔ امدادی سامان میں راشن، خیمے اور ادویات شامل ہیں جو ضلعی انتظامیہ ضلعی سطح پر تقسیم کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے NDMA کے چیئرمین کو ہدایت کی ہے کہ وہ بہتر اور مربوط امدادی کوششوں کے لیے خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے قدرتی آفات کے بعد کی صورتحال سے نمٹنے کے اداروں سے مسلسل رابطے میں رہیں۔ پاک فوج، دیگر متعلقہ ادارے اور غیر سرکاری تنظیمیں بھی امدادی کارروائیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں۔ دوسری جانب پاک فوج گلگت بلتستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کی کارروائیاں بھی کر رہی ہے۔ سول انتظامیہ اور پاک فوج نے صرف 18 گھنٹوں میں باغیچہ روڈ کو بحال کر دیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی خیبر پختونخوا کے سیلاب سے شدید متاثرہ علاقے میں جاری امدادی کارروائیوں کا جائزہ لینے کے لیے آج گنیر کا دورہ کریں گے۔ دورے کے دوران وہ سیلاب متاثرین سے بھی ملاقات کریں گے۔ سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے آج لاہور میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی، جس میں سیاسی اور ملکی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں پارٹی امور اور تنظیمی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ برطانیہ کے خارجہ، دولت مشترکہ اور ترقیاتی امور کے وزیر ڈیوڈ لیمی نے نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے رابطہ کیا اور پاکستان میں حالیہ شدید سیلابوں سے افسوسناک جانی نقصان پر تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس مشکل گھڑی میں برطانیہ کی جانب سے پاکستان سے یکجہتی کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ نائب وزیر اعظم کا لندن کا دورہ مفید ثابت ہوگا۔ نائب وزیر اعظم نے برطانیہ کی پاکستان سے یکجہتی اور امداد اور بحالی کی کارروائیوں میں مدد دینے میں آمادگی پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ وہ برطانوی قیادت سے رابطہ جاری رکھنے کے خواہاں ہیں۔ صومالیہ کے وزیر خارجہ عبدالسلام عابد علی نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے پاکستان میں حالیہ سیلاب کے باعث قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اسحاق ڈار نے اس مشکل گھڑی میں اظہار یکجہتی پر اپنے صومالی ہم منصب اور صومالی بہن بھائیوں کے تعاون کا شکریہ ادا کیا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری ملک کی قسمت بدلنے والا منصوبہ ہے اور پاکستان اب ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ انہوں نے آج ناروال میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صحت کے شعبے میں پاکستان اور چین کے درمیان اشتراکی عمل انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ پاکستان کی معیشت غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے ہر ممکن کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اور ان کی ہونہار ٹیم پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ احسان اقبال نے کہا کہ پاک فوج خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں امداد اور بچاؤ کی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ فوری طور پر امداد کا سلسلہ بحال نہ کیا گیا تو غزہ کی صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے۔ یومیہ بریفنگ میں اقوام متحدہ کے نمائندے اسٹیفن ڈیوجیرک نے کہا کہ امداد کی فراہمی میں تاخیر، خوراک ذخیرہ کیے جانے والے مراکز پر رکاوٹیں اور راہداریوں پر لوڈنگ کے عمل میں مداخلت سے امداد اکٹھی کرنے اور ضرورت مند افراد تک پہنچانے کی کوششوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ اور اس کے انسانی امدادی شراکت داروں کو بڑے پیمانے پر اشیاء کی تقسیم کی اجازت دی جانی چاہیے تاکہ کمیونٹی کی بنیاد پر طریقہ کار کے تحت ضرورت مندوں تک پہنچا جا سکے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔